السلام علیکم دوستو، آج ہم خالد بن ولید کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک اسلام کے جلیل القدر سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں اور ایک بھی جنگوں میں شکست نہیں کھائی۔ لگ بھگ 123 جنگیں لڑی ہیں اور 123 جنگوں میں کبھی شکست نہیں کھائی، یعنی کہ کبھی ہار نہیں ہوئی۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے طاقتور کہ ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے تلواروں سے سامنا کرتے تھے دشمن کا، یعنی 2 تلواروں سے سامنا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ اتنے جلیل القدر صحابی تھے حضرت خالد بن ولید۔ آپ کو جناب رسالت مآب یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، اور واقعی آپ اللہ کی تلوار ہی تھے کہ جس میدان میں پہنچے فتح پائی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی حسرت لے کر 22 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام کے بارے میں۔ یہ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغریٰ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں۔ یہ بہادری اور فن، سپاہ گری و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ اکرام میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام سے دشمنی مشہور تھی۔ جنگ مبادہ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 628 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا، اور پہلے واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے 8 دین میں ان کی جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے 3 ماہ بعد آپ مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے ذمے تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے نیک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث کی قیادت میں شام کے علاقے کی طرف روانہ کیا، تاکہ والی بصرہ شرسیل، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، کو سبق سکھایا ہے۔ تاریخ میں یہ جنگ موت کے نامہ سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کی شرسیل کی فوجوں سے مدبھیڑ ہوئی، جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارث شہید ہوئے، پھر کمان حضرت جعفر طیار کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ میں ان کی تلواریں کمان میں نہیں گئیں۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آئے۔ ایک جگہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار،
قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانیاز ہے یا حیدر کرار۔ دمشق کے علاوہ عراق، ایران اور پھر رومیوں کے خلاف آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک خونریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے 40,000 پیروکار میدان میں اتارے جو حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اکثریت جہنم رسید ہوئی، کچھ بھاگ گئے۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ ایسے عظیم سپود، عظیم فاتح، عظیم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تاریخ ساز فاتح جن کا لقب سیف اللہ تھا، خالی نظر آتی ہے۔ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم فرامت کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ زبان نبوت سے اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے جرنیل اسلام خالد بن ولید بن المغیر بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی، پیارے رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح ان کی کنیت ابو سلمان اور ابو الولید اور لقب سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھا۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید شروع ہی سے بڑے محنتی، جفاکش اور سخت کوش واقع ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کے والد مکہ کے امیر ترین آدمی تھے اور انہوں نے خوشحال گھرانے میں ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی تھی، لیکن انہوں نے راحت و آرام کی زندگی کے بجائے ہمت و جواں مردی کی حیات دوام کو ترجیح دی۔ چنانچہ کشتی اور فنون حرب میں کمال حاصل کرنے کو اپنا متحد نظر بنا لیا، اور یوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ کی حیثیت سے شہرت عام بجا لائے، دوام حاصل کر لی۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد ابو الولید بن مغیر و قریش کے اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ قریش انہیں العدل، انصاف پسند اور ولید یکتا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ شرافت و خوشحالی کے علاوہ شجاعت و جنگجوئی میں بھی ممتاز تھا۔ قبیلہ قریش کی مذہبی قیادت بنو ہاشم کے ہاتھ میں، سپاہی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں اور عسکری قیادت حضرت خالد بن ولید کے قبیلے مخزوم کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید گویا چیز ورثے میں ملی تھی۔ حضرت خالد کے 10 بھائی تھے، لیکن ان سب میں جو مرتبہ انہیں نصیب ہوا اور وہ ان کے کسی دوسرے بھائی کو میسر نہ آ سکا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کی مدد سے بہت سی جنگیں جیتی اور کامیابی حاصل کی۔ جس کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت اور ایمانداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے اس کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا سہارا جس کے لیے کافی ہوتا ہے، بس اس کے لیے اللہ کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ سے لو لگاتے ہیں تو اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں رکھتا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور چاہے ان کا کوئی بھی مقصد ہو، اللہ ان کو اس میں نصرت اور فتح ضرور حاصل کر دیتا ہے۔ دینی معلومات اور تمام نبیوں کے بیانات اور واقعے اور قصے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔